ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ مبارکہ دو حصوں میں منقسم ہم کر سکتے ہیں۔ پہلی 101 آیات اور اس کے بعد اختتامی 99 آیات۔ سورہ آل عمران کل 200 آیات پر مشتمل ہے۔ ابتدائی 101 آیات جو ہیں اس میں 32 ابتدائی آیات جو ہیں وہ تمہیدی نوعیت کی ہیں، جس طرح سورہ بقرہ کے ابتدائی 4 رکوع تھے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے اس میں 31 آیات ہیں جس میں نصارہ سے خطاب ہے۔ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس موقع پر جو آیات نازل ہوئیں وہ یہ 31 آیات ہیں جو اس مقام پر سورہ آل عمران میں رکھ دی گئی، اگرچہ یہ وفد سن 9 ہجری میں آیا تھا۔ سورہ آل عمران تقریباً ساری کی ساری غزوہ احد سے متصلاً قبل یا فوراً بعد، اس لیے کہ جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس میں 6 رکوع تسلسل کے ساتھ وہ ہیں جو غزوہ احد پر تبصرہ کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس اعتبار سے تقریباً لگ بھگ یہ زمانہ جو ہے 3 ہجری کا ہے جس میں یہ سورہ نازل ہوئی، لیکن یہ 31 آیات وہ ہیں جو سن 9 ہجری میں نجران کے وفد کی آمد پر نازل ہوئیں، اور اسی میں وہ آیت مشہور موجود ہے جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر 38 آیات میں مشترکہ طور پر اہل کتاب کے دونوں حصوں سے خطاب ہے، یہود سے بھی اور نصارہ سے۔ بقیہ 99 آیات جو ہیں اس میں 2 رکوع مسلمانوں سے خصوصی خطاب کے ہیں، 6 رکوع میں غزوہ احد پہ تبصرہ ہے، اور 2 رکوع میں اختتامی طور پر کنکلوڈ کیا گیا ہے ساری گفتگو۔ اس طریقے سے یہ ہمارے سامنے مضامین آئیں گے۔ تو پہلی 32 آیات جو تمہیدی نوعیت کی ہیں ان سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایک جوڑے کی شکل میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سورہ بقرہ کی بھی بہت تعریف فرمائی، اس دونوں کے متعلق فرمایا کہ یہ صورتیں جو ہیں دونوں الزہراوین، یہ خطاب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو، 2 نہایت تابناک صورتیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں الفاظ آئے کہ قیامت کے دن جو لوگ ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، وہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دونوں صورتیں ایک بدلی کی شکل میں جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 پرندوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی، اور قیامت کے جتنے احوال اور مراحل ہوں گے مسلسل ان پر سایہ کیے رکھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ مقصد جو ہے محض پڑھنے سے نہیں، سمجھ کے اور ان سورہ مبارکہ پر عمل کرنے سے حاصل ہوگا۔ تو یہ نہایت تابناک صورتیں بھی ہیں، اور قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے جو
ان کے احکامات پر عمل کریں گے۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں تقریباً سارا شریعت اسلامی کا ایک بلو پرنٹ تو وہیں آ گیا ہے، اور بہت سے احکامات اس سورہ مبارکہ میں آ جائیں گے۔ تو یوں سمجھیے کہ جو بھی احکامات الہی ان کا خلاصہ ہے، ان کے وہ سارے کا سارا شریعت کے احکامات اس حصے میں موجود ہیں جن پہ عمل کرنا ہے۔ دونوں کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام میم سے ہے، اور اختتام میں آپ دیکھیں گے دونوں صورتیں، پہلی سورہ مبارکہ بھی ختم ہوئی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اس مشہور دعا پر، اور اس کا بھی اختتام ہوگا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ عظیم دعائیں ہیں، اس کا اختتام بھی سورہ بقرہ کا اختتام بھی اور سورہ آل عمران کا اختتام۔ عظیم دعاؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھیے کہ مانگنا کیا ہے رب سے، اور اس کا اسلوب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اور مانگنے کی شے کیا ہے، ان دونوں مقامات پر بتا دیا۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اس کے سوا کوئی الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے، معبود حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے یہ کتاب نازل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حق کے ساتھ۔ دیکھیے جب وہ کہتے ہیں ہم حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ باقی جو کچھ بھی نظام ہے زندگی ہے وہ باطل ہے، جو قرآن نے دیا وہی حق ہے، اور جب حق آ جائے تو پھر یہ لازم ہے کہ باطل کو چھوڑا جائے اور حق پہ عمل کیا جائے۔ اگر پھر حق آنے کے بعد کوئی دلیل باقی نہیں رہتی کہ کسی اور باطل کے نظام پر عمل کیا جائے، تو یہ کتاب حق نے لے کر کے آئی ہے، گویا کہ فیصلہ کن ہے، اس کے بعد کوئی اور شے فیصلہ کن نہیں ہے، یہی ہے جس پر اب عمل کیا جائے گا۔ مصدق لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اور یہ ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی تورات اور انجیل، من قبل ہدی للناس، جو اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی، وانزل الفرقان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حق اور باطل میں فرق کر دینے والی بتایا، یعنی کہ وہ بتا دیتی ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ فرقان سے بہت سے لوگوں نے زبور بھی مراد لی ہے، لیکن یہ رائے خال ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات سے کفر کیا، ماننے سے انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی، واللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ بے پناہ طاقت والا، العزیز ہے زبردست، کمال قوت والا، اور یقیناً برائی کا بدلہ بھی دینے والا ہے۔ یہاں انتقام ہم اس معنوں میں نہیں لیں گے جو انسانوں کا آپس کا، اس میں ایک غصے کی کیفیت ہوتی ہے، معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسی کوئی کمزوری ہم جو ہے وہ اٹیچ نہیں کر سکتے کہ اللہ کو کوئی اشتعال ہے یا غصہ آتا ہے، نہیں، وہ جو انسان کا طرز عمل ہے اس کا بدلہ وہ یقیناً چکائے گا، اگر گناہ ہے تو سزا کی شکل میں، اور نیکی ہے تو جزا کی شکل میں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان میں کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ ہو۔ هو الذی، اور وہی ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جو تمہاری صورت گری کرتا ہے، رحم مادر میں تمہاری شکلیں بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے، یہ اس کی اذن اور اس کی منشا کے مطابق، اس کی مشیت کے مطابق بنتی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی بھی معبود، هو العزیز الحکیم، یقیناً وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔
گویا جو بھی صورت گری اس نے ہماری کی، انسانوں میں جس کی بھی کی، اس میں بھی اس کی حکمت کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ کالے سیاہ پیدا ہوتے ہیں، بعض گورے چٹے پیدا ہوتے ہیں، اس پہ ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ رنگ پہ اختیار ہے، نہ نقش و نین پہ کوئی اختیار ہے، نہ زبان پہ کوئی اختیار ہے۔ کس علاقے میں پیدا کیا اس پہ بھی کسی کا کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تو اللہ کی منشا ہے جہاں پیدا کر دیا، اس کا کل اختیار ہے، اور جو بھی کیا ہے گویا اسی کو لے کر کے انسان نے پوری زندگی چلنا ہے۔ گویا کہ اللہ کی منشا کو سمجھتے ہوئے انسان اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے اس کا صحیح معنوں میں بندہ بنے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے جس میں محکم پختہ آیات بھی ہیں، یعنی دو طرح کی اس میں آیات ہیں، ایک آیات محکمات، دوسری وہی ہیں جو کہ ہن ام الکتاب، جو کہ کتاب کی اصل بنیاد ہیں۔ ام کے لفظی معنی ہوتے ہیں ماں کے، لیکن اساس اور بنیاد بھی اس کے لیے بھی لفظ ام آتا ہے، یعنی وہ آیات جو کہ واضح ہیں، جس میں احکامات ہیں، وہ محکمات کہلاتی ہیں۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، حج کے مناسک ہیں، یہ سب محکمات ہیں، اور اسی پر اس کتاب کی اصل بنیاد ہے۔ گویا کہ ہر شخص صحیح معنوں میں مکلف ہے ان ہدایات پر عمل کرنے کا، ان احکامات کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کا جو ان آیات میں آ گئے، یہ آیات محکمات۔ لیکن قرآن مجید میں دوسری آیات بھی ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، جو کہ متشابہ ہیں، متشابہات ہیں، جن کے معنی ہم شاید نہیں سمجھ سکتے، اور یہ بھی معنی ہے کہ کسی وقت کے ساتھ ساتھ جیسے نوع انسانی تہذیب و تمدن کی سیڑھیاں چلتی چلتی منزل کے اپنے قریب تر ہوتی چلی جائے گی، بہت سے عقدے کھلتے چلے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ متشابہات میں تھیں اور آج وہ محکمات میں شامل ہو چکی۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اجرام فلکی، زمین جو ہے وہ گردش میں ہے، بلکہ ساری کائنات گردش میں ہے، یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں، یہ تمام کی تمام اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے جو بھی دائرہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے، اس میں وہ فضا میں تیر رہی ہیں یا خلا میں تیر رہی ہیں۔ چنانچہ سورہ یاسین میں وہ الفاظ آئے کہ کل فی فلک یسبحون، یہ کہ سب کے سب جو ہیں چاند، سورج، ستارے اپنے اپنے فلک میں گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ یسبحون ہے تیرنا۔ اس زمانے میں لوگوں نے کیا سمجھا ہوگا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس وقت یہ آیات متشابہات میں تھی۔ اب ہے خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمان اور زمین بنائے، خلق سبع سماوات، 7 آسمان بنائے۔ اب یہ 7 آسمانوں کی یا ایک سما کی کیا کیفیت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، آج ہم نہیں جانتے۔ سما کے معنی بلندی کے لیے گئے ہیں، 7 بلندیاں۔ اب وہ 7 بلندیاں کیا ہو سکتی ہیں، یہ بھی ہمارے علم میں کوئی یقینی بات اس کے متعلق ہم ابھی تک نہیں جان سکے۔ البتہ ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی علم الاسماء میں شامل ہے، یہ بھی ایک نام ہے نا، سما، آسمان جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یقیناً آدم کو پوٹینشلی اس کا علم یقیناً دیا گیا، اور وقت کے ساتھ وہ ظاہر بھی ہوگا، اور شاید وہ وقت اب نزدیک آ چکا ہو کہ جب یہ علم انسان کو حاصل ہو جائے گا کہ حقیقت میں قرآن مجید نے سما سے کیا مراد لیا۔ لیکن فی الحال ہمارے لیے متشابہات میں ہے۔ لیکن وہ آیات جو محکم ہیں، جس میں احکامات ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت پوری کی پوری ہمیں بتا دی، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، وہ ہیں جس کے ہم مکلف ہیں کہ اس کے ایک ایک حکم پر عمل کریں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ لوگ فتنے کی تلاش میں متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو مختلف معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے آج ایسے قرآن مجید ملیں گے جس میں بہت سے مسلک پرست لوگوں نے مختلف چیزوں کے ہیں، یعنی یہاں یہ مطلب ہے، حالانکہ وہاں سرے سے کوئی اس مطلب کا تصور بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ کوئی نہ کوئی اپنی چیز، مطلب کی چیز نکالنے کے لیے وہ توڑ موڑ کے کسی نہ کسی طرح وہاں پیدا کر لیتے ہیں۔
یہ متشابہات کو گھما پھرا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا کہ ایسے لوگوں کے دل میں ٹیڑھ پیدا ہو چکی ہے، گویا کہ وہ اپنے مفادات کے تحت کلام الہی کو غلط استعمال کرتے ہیں اور وہ آیات متشابہات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یعلم تعبیرہ الا اللہ، جبکہ اس کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں رسوخ اور رسائی عطا فرمائی ہے، یقولون، ان کا قول یہ ہے کہ آمنا بہ، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں ان آیات پر بھی، اس لیے کہ کل من عند ربنا، یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے، کل قرآن رب کی طرف سے ہے۔ آیات متشابہات بھی اسی کا حصہ ہیں، وہ اللہ نے کسی حکمت کے تحت نازل کی ہے۔ عنقریب ان کا راز انسان پر یقیناً کھلے گا، لیکن جب تک نہیں کھلتا اس میں سے اب از خود کوئی اس قسم کی ٹیڑھ نہیں نکالنی چاہیے، جبکہ مستند علماء، فقہاء، مفسرین کی طرف سے تحقیق کرنے کے بعد کوئی مطلب جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے۔ جیسے سائنٹیفک فیکٹس جیسے ایسے نمایاں ہو رہے ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ قرآن مجید سے جو ہیں وہ میچ کرتی چلی جا رہی ہیں، ٹیلی کرتی چلی جا رہی ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید وہ کتاب حق ہے جس میں یقیناً کوئی شے بھی جو ہے ایسی نہیں ہے جو کہ مشکوک ہو، جس میں انسان کا کوئی ذہن ادھر ادھر بھٹک سکتا ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی حقیقت ابھی تک ہم اس کی کنہ تک ہم پہنچ نہ سکیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ حقیقت ہے کہ اس سے صحیح نصیحت اور سبق صرف وہ حاصل کرتے ہیں جو دانش مند ہیں، جو عقل و فکر سے اور ہوش و گوش سے کام لیتے ہیں۔ تو پھر دعا سکھائی گئی کہ جب یہ صورتحال ہے، ایک طرف محکمات ہیں وہ تو کلی عمل کرنا ہے، متشابہات ہیں کسی وقت انسان ان میں شک یا ریب میں پڑ سکتا ہے، امکانات موجود ہیں، تو اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو ہدایت حاصل کرنے کے بعد ان میں کوئی ٹیڑھ، کوئی غلط خیالات نہ پیدا کر دینا، کسی کجی میں ہمیں مبتلا نہ کر دینا۔ انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی ہے جو سب سے بڑھ کے فیض رساں اور رحمت کرنے والا ہے۔ ربنا وہب لنا من لدنک رحمہ، تو ہی ہے جو کہ ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں رکھنے والا ہے۔ انک انت الوہاب، اور تو ہی ہے جو کہ فیاض حقیقی ہے اور ہمیں ٹیڑھ سے بچانے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یقیناً اے رب ہمارے تو ایک دن تمام انسانوں کو جمع کرنے والا ہے، اس دن لا ریب فیہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً یہ قیامت کا دن ہے، حشر کا دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور تو یقیناً اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا کوئی مال کام دے گا نہ اولاد کام آئے گا۔ انسان جو بھی غلط قدم اٹھاتا ہے دنیا کے غلط اس رستے سے، غلط رستے سے جا کر کے وہ حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کرتا ہے، اس میں اکثر و بیشتر مال کی محبت، اولاد کی محبت، گھر کی محبت، دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں قرآن مجید میں بار بار یہ مضمون آئے گا کہ یہ اولاد بھی، یہ مال بھی، یہ ہرگز تمہارے کسی کام آنے والا اللہ کے بالمقابل نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی محبت میں مبتلا ہو کر کے حدود الہی کو مت توڑنا، یہ ہے تقویٰ کی روش اختیار کرنا۔ اولئک ہم وقود النار، یہی لوگ ہیں جو دوزخ کا ایندھن بنیں گے، ان میں جھونکے جائیں گے۔ کداب آل فرعون، جیسا کہ فرعون کی آل کے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے اسی دنیا کے اموال اور اولاد کی خاطر اپنی آخرت کو بٹا لگایا تھا۔ والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، پس اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے
کہ عنقریب وہ وقت آن لگا ہے جب تم مغلوب ہو جاؤ گے، جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جان لو کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بئس المہاد۔ مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو، ماں کی گود سب سے اچھا اور جو ہے وہ جہاں سکون انسان کو سب سے زیادہ مل سکتا ہے وہ، لیکن یہ وہ مہد ہے جو کہ بیس یعنی انتہائی بری، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشان عبرت ہے جو ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے تھے۔ یہ کون سے دو گروہ تھے؟ بدر کے مقام پر جو آمنے سامنے آئے تھے، یعنی ایک طرف مسلمان ایک طرف کفار مکہ۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے لیے جنگ کر رہا تھا۔ وأخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین، اور دوسرا گروہ کافر تھا اور دیکھنے والے ان آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ جو تھا وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھا، دگنا تھا، حالانکہ گنتی میں تو وہ 3 گنا تھا، 1000 وہ تھے، ادھر 313 یا 17 اتنے بھی جو ہیں وہ 1/3 ہی جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، لیکن نتیجے نے کیا ثابت کیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جسے نوازتا ہے اسے ہی فتح حاصل ہوتی ہے، چاہے کوئی گروہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، اور یقیناً اللہ حق کے ساتھ ہے اور حق کی مدد فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق موجود ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس بنا دی گئی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ عورتیں، من النساء والبنین اولاد، والقناطیر المقنطرہ سونے چاندی کے ڈھیر، من الذہب والفضہ جس میں سونا اور چاندی شامل، والخیل المسومہ اور سدھائے ہوئے گھوڑوں کے جسے پیڈگری جو کہا جاتا ہے کہ بڑے وہ نشان زدہ اور خوبصورت گھوڑے اکٹھے کیے جاتے ہیں، والانعام والحرث مویشی اور کھیتی باڑی، زمینیں، زراعت کے زرعی زمینیں، یہ ہیں مرغوبات نفس۔ دنیا کی زندگی میں ہر انسان خواہش رکھتا ہے اپنے، اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، آج کاریں گل لیں، اس زمانے میں تھوڑی تھوڑی زمینیں ہوتی ہوں گی، بڑی جاگیرداریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو اب بھی وہ جاگیرداریاں موجود ہیں، تو لہٰذا جس کے پاس سینکڑوں مربع ہوتے ہیں، بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، اور وہ پھر کئی شادیاں بھی کرتے ہیں، اور شادیوں کے بغیر بھی حرام کاریاں جو کرتے پھرتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، یہ اس نفس کے بھٹکائے ہوئے لوگ ہیں۔ اور یہ انسان کی یہ جو شرست ہے، اس سرشت کا سارا یہ فساد ہے۔ فطرت کے اعتبار سے انسان کے اندر خیر ہی خیر ہے، لیکن انسان کے اندر وہ حیوانی جبلتیں بھی ہیں جو اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہیں۔ جانور کو بھی بھوک لگتی ہے، انسان کو بھی لگتی ہے، جانور میں بھی شہوت کا جذبہ ہے، انسان میں بھی، اور جب یہ منہ زور ہوتا ہے تو پھر یہ حلال و حرام نہیں دیکھتا، پھر نہ جانے کہاں کہاں منہ مارتا ہے۔ یہ انسان کی وہ اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں، وہ حیوانی داعیات جو ہیں، وہ اگر انسان ان کا اسیر ہو جائے، انہی میں پھنس کے رہ جائے، تو گویا آخرت اپنی برباد کر لیتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، لہٰذا اسے واضح طور پر یہاں بیان کیا گیا کہ یہ مرغوبات نفس تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان ہے، بس اس کی یہ حقیقت ہے۔ واللہ عندہ، اور جو کچھ ہو اللہ کے پاس ہے، حسن المآب، وہ ہے حقیقت میں بہترین ٹھکانہ۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله